ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یقیناً اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، لقد اخذنا یقیناً ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، رسلا رسول، وارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جب بھی جاء آتے، ہم ان کے پاس، رسول کلما جاءہم رسول جب بھی ان کے پاس رسول آتے، بما وہ لے کر، وہ کچھ لے کر، لا تہوا کہ نہیں پسند کرتے تھے، انفسہم ان کے نفس، کلما جاءہم جب بھی ان کے پاس آتے، رسول بما وہ کچھ لے کر، کہ لا تہوا انفسہم کہ ان کے نفس اس کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی من پسند چیز نہیں ہوتی تھی، ان کے من پسند احکام۔ فریقاً تو ایک جماعت کو، فریقاً ایک جماعت کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فریقاً کذبوا ایک جماعت کو یعنی انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک جماعت کو، یقتلون وہ قتل کرتے رہے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو وہ قتل کرتے رہے۔ وحسبوا اور اس گمان میں رہے، اس خیال میں رہے، یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد، وحسبوا اور اس خیال میں رہے، اللہ کہ نہیں، تکون ہوگا یا آئے گا، فتنتن ان پہ کوئی عذاب، وحسبوا اللہ تکون فتنہ اور وہ اس گمان میں رہے کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود ان پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ہم پیچھے پڑھے ہیں اسی بارے میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں تو اللہ ہم سے راضی راضی، اور ہم نے جنت میں جانا ہی جانا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، عمل کیا تھا؟ بدترین درجے کے جرائم اور گناہ، اور خوش فہمی کیا تھی؟ جو مرضی کر لیں، ہماری خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تکون فتنہ اور گمان یہ تھا، خوش فہمی یہ تھی کہ اس پر ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فعمو اندھے ہو گئے، وصمو اور بہرے ہو گئے، فعمو وصمو اندھے اور بہرے ہو گئے۔
یعنی اپنے جرائم اور اپنے گناہوں پر وہ دلیر ہو گئے، نہ انہیں کوئی ہدایت کی بات سجھائی دیتی تھی، نہ ہدایت کا راستہ انہیں دکھائی دیتا تھا۔ ثم پھر تابا مہربانی فرمائی اللہ نے علیہم ان پر، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اب یہ مہربانی کیا تھی؟ درمیان کا ایک جو آپ کہہ لیجئے مرحلہ ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوا۔ جب وہ اپنے جرائم پر دلیر ہو گئے، نیک لوگوں کا، انبیاء علیہم السلام کا ہر طرح سے استہزاء، مذاق اور ان کو جھٹلانا اور ان کو قتل کرنے پہ دلیر ہو گئے، آپ اندازہ لگائیں کہ جب اتنا بڑا گناہ کر کے انہیں کوئی احساس نہیں تھا تو چھوٹے موٹے باقی کام تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی۔ جب پکڑ آئی تو ایسی پکڑ آئی کہ ایک دفعہ تو یوں سمجھیے کہ آزاد دنیا سے ان کا وجود تک مٹا دیا گیا۔ اگر بنی اسرائیل کہیں پر تھے تو وہ کہیں جیلوں کے اندر تھے، قید خانوں کے اندر تھے، آزاد زمین سے ان کا وجود مٹ گیا۔ ثم تاب اللہ، اب اگلا جملہ دیکھیں، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اب مہربانی کیا فرمائی؟ اسی جیل میں، اسی قید میں ان کے ساتھ ایک نیک انسان وہ بھی قید تھے، ان کا نام تھا حضرت دانیال۔ تو اللہ تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے ان لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، واعظ و نصیحت، دعوت، تبلیغ۔ تو اللہ نے کیا کہ ان کی محنت سے پھر یہ لوگ سدھر گئے۔ جب یہ لوگ سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آزادی کی صورتیں پیدا فرمائی، پھر یہ آزاد ہوئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھے، پھر ان کی حکومتیں بنی، ایک دفعہ پھر یہ دنیا میں آباد ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، آگے پھر کیا ہوا؟ ثم عموا وصموا، ثم پھر عموا اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے اکثر پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو شہید کیا، اور حتیٰ کہ اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا اپنی دانش میں۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہے ہیں، بما یعملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لقد یقیناً کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، لقد کفر الذین قالوا یقیناً جن لوگوں نے، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہی اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال اور جبکہ کہا تھا المسیح عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ربی وہ میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو بے شک، من یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد تو یقیناً، حرم حرام کر دی ہے، اللہ نے، علیہ اس پر،
الجنہ، جنت. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. کس بنا پر؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے علاوہ الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کسی کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، چاہے کسی اور کے لیے ہو. اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ فلاں خدا ہے، فلاں اللہ ہے، تو شرک. اور جو شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ النار، آگ ہے. وما، اور نہیں ہے للظالمین، ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لقد، یقیناً، کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے بھی، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے. اللہ تین میں سے تیسرا ہے. ان دو آیات میں نصارہ، عیسائیوں کے دو عقائد کا ذکر ہوا. پہلا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ ہے، یہی اسی شکل میں ہے. ایک ان کا عقیدہ یہ تھا. دوسرا فریق جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ خدا ہیں، اللہ اپنی جگہ خدا ہے، اور تیسری جو ہے روح القدس، وہ اپنی جگہ خدا ہے. اب یہ تینوں ملتے ہیں تو تینوں کا مجموعہ ہے، وہ خدائی کہلاتا ہے. وہ خدائی. ہم نے پیچھے پڑھا لا تقولوا ثلاثہ، یہ تین والی بات نہ کرو. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے. یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا، یعنی دو حصے خدائی کے وہ اوروں کے ہیں، اور خدائی میں تیسرا حصہ اللہ کا ہے. ان اللہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا. عقیدہ وہ ہو یا عقیدہ یہ ہو، یہ سب کافر ہیں. وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی معبود، الا، مگر، الہ واحد، اس ایک معبود کے، اس ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِن، اور اگر، لم ينتہو، یہ باز نہ آئے، وَإِن لم ينتہو، اور اگر یہ باز نہ آئے، عما، اس سے جو، یقولون، یہ کہہ رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئے، لیمسن، تو ضرور پہنچ کر رہے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا منہم، جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، ان کو پہنچ کے رہے گا عذاب علیم، دردناک عذاب. انہیں دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا. افلا، کیوں نہیں، یتوبون، یہ توبہ کرتے، الی اللہ، اللہ کے حضور، ویستغفرون، اور کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے. توبہ کرنا کیا ہے؟ اپنے اس عقیدے کو چھوڑنا، اس عقیدے سے توبہ تائب ہونا. افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کے حضور توبہ تائب کیوں نہیں ہوتے. ویستغفرون، اور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے. واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. ما، نہیں ہیں، المسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، الا، مگر، رسول، ایک رسول. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو ایک رسول ہیں، عیسیٰ بن مریم تو ایک رسول ہیں. قد، یقیناً،
خلط گزر چکے، من قبل ہی ان سے پہلے بھی، الرسل بہت سے رسول، قد خلط من قبل ہی الرسل ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے. جس طرح پہلے رسول تھے یہ بھی رسول ہیں، جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. جس طرح وہ کھاتے تھے پیتے تھے اور سارے طبعی تقاضے پورے کرتے تھے، اس طرح یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، سارے طبعی تقاضے پورے کرتے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ اور ان کی جو والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ بہت ہی پاک باز خاتون ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی والدہ بہت ہی پاک باز خاتون ہیں. کانا تھے یہ دونوں یأکلان الطعام کھانا کھاتے، کانا یأکلان الطعام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اور کھانا کھانا یہ انسانی فطری تقاضا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تھے، تم ان کو خدا بنائے پھر رہے ہو. کانا یأکلان الطعام وہ کھانا کھاتے تھے. انظر دیکھیے، کیفا کیسے، نبینو ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات اپنی آیات، اور ثم پھر انظر یہ بھی دیکھیں، انا کہاں، یؤفکون یہ گھمائے جا رہے ہیں، پھرائے جا رہے ہیں، گھمائے جا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو کہاں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. دیکھو ہم کتنا کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں حقیقت کو،